نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ اپنے معاشرے کو، اپنی سوسائٹی کو سچائی کا پیغام دیا۔ جناب ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے جب شاہ روم نے بلایا تھا اور اس نے نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں پوچھا تھا، تو اس وقت تک میں کلمہ نہیں پڑھتا تھا، تو میں نے اسی انداز میں وہ ساری گفتگو کی تھی جس انداز میں ہم حضور کے بارے میں کیا کرتے۔ اور ان سوالات میں ایک سوال اس نے یہ بھی پوچھا، یہ بخاری شریف سے لے کر تمام کتب میں یہ روایت موجود ہے، ایک سوال یہ بھی پوچھا تھا اس نے کہ بتائیے جس محبوب نے دعوی نبوت کیا ہے کیا کبھی انہوں نے جھوٹ بھی بولا ہے؟ یہاں تو لوگ لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں، کوئی فائدہ نہیں ہوتا، ذاتی طور پر ایک ٹکے کا فائدہ نہیں، لیکن بلا وجہ کے جھوٹ۔ کیا اس محبوب نے کبھی جھوٹ بولا ہے؟ کبھی؟ نوجوانوں سنو، اعتبار جس آدمی کا اٹھ جائے، وہ جتنا مرضی بڑا آدمی بھی ہو، وہ سوسائٹی میں صفر پہ آ جاتا ہے۔ سچ بولو گے تو اعتبار قائم ہوگا، لوگ آپ کی عزت کریں گے، قدر کریں گے، لوگ آپ کو آپ تھوڑی باتیں کریں زندگی میں، لیکن صرف اتنی کریں جتنی باتوں پر پورا اترنا ہے، اس سے زیادہ ایک جملہ بھی نہیں بولیں۔ ابو سفیان فرماتے ہیں کہ مجھ سے کہا بادشاہ نے بتائیے کبھی حضور نے جھوٹ بھی بولا ہے؟ تو کہتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے میں خاموش ہوا اور پھر زبان حال سے گویا کہا کہ وہ رشتے میں میرے بھتیجے ہیں، مخالفت میری بڑی ہے، جنگوں میں میں ان کے مقابل سپہ سالار بن کے آتا ہوں، میں نے انہیں سیدہ آمنہ کی گود میں بھی دیکھا ہے، دادا کے کندھوں پر بھی دیکھا ہے، چچا کے گھر میں بھی دیکھا ہے، جناب ختیجہ کا دولہا بنے بھی دیکھا ہے، اور ان کی گود میں بیٹیوں کو کھیلتے بھی دیکھا ہے، اور ان کے مقدس بال میرے سامنے سفید ہوئے۔ مخالفت اپنی جگہ پر محبوب کی زبان سے جب بھی نکلتا ہے حق اور سچ ہی نکلتا ہے۔ میری بات کو اچھی طرح سمجھیے گا، اس بات پر جو تبصرہ کیا نا شاہ روم نے وہ بڑا انوکھا ہے۔ شاہ روم کہنے لگے بات تو ختم ہو گئی نا، جس بندے نے بندوں سے کبھی جھوٹ نہیں بولا وہ بھلا یہ والا جھوٹ کیوں بولے گا کہ میں اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں؟ تو یہ صداقت کی دلیل ہے۔